کتاب التوحید کی دعوت میں ہر بھائی کو دوں گا. ہر بھائی شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب نجدی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب التوحید کو خریدے، اس کو پڑھے، اپنے گھر والوں کو پڑھائے. شرک شیطان اس کے ذریعے سب سے پہلا وار کرتا ہے. وہ بڑا عجیب مشہور لطیفہ ہے. کسی نے اینک اتاری اور راستے میں رکھ کر بیٹھ گیا. گزرنے والا گزرا، اس کے پاؤں کی ٹھوکر لگی، اینک ٹوٹ گئی. اس نے کہا یار غلطی ہوگی، معاف کرنا بھائی، تیری اینک میری پاؤں کی ٹھوکر سے ٹوٹی ہے. کہا ادھر آؤ، تم دیوبندی تو نہیں ہو؟ بڑا حیران کہ اینک ٹوٹنے سے اس نے کیسے پہچان لیا میں دیوبندی ہوں. کہا ہوں تو دیوبندی، لیکن تو نے کیسے پہچانا؟ کہا کوئی بریلوی ہوتا وہ اینک ٹھیک کروا کے جاتا، پیسے دے کر جاتا، معافی مانگ کر جاتا. اور اگر کوئی وہابی ہوتا کہتا بے وقوف یہ رکھنے کی جگہ ہے، اٹھا اپنی اینک پرے کر. وہ توڑ کے بھی جاتا تو سنا کر بھی جاتا. شیطان کا پہلا وار انسان کے اوپر سب سے پہلے عقیدہ توحید میں ہوتا ہے. جب انسان شرک میں داخل ہو جائے پھر شیطان کو کوئی ضرورت نہیں کہ اس کا اخلاق خراب کرے، اس کا کردار خراب کرے، اس کے معاملات خراب کرے. کیوں؟ جب وہ شرک کروا لیتا ہے بے پرواہ ہو جاتا ہے کہ جتنے مرضی چیلے لگا لے، جتنے مرضی عمرے کر لے، جتنے مرضی روزے رکھ کر لے، جب مرے گا سیدھا جہنم میں داخل ہوگا. تو سب سے بڑی بیماری شرک کی بیماری ہے. اس کو پڑھیے، اس کو سمجھیے، اس کے لیے وقت نکالیے، اپنے گھر والوں کو پڑھائیے، اور پھر اس دعوت کو لے کر ہر گلی اور کوچے میں پہنچ جائیے کہ لوگوں، اللہ کا پہلا حق یہ ہے اللہ تشرکوا بہ شیئا، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو. دوسری وصیت، اور یاد کر لیجئے جب بھی اللہ کی عبادت کے بعد مالک نے کسی چیز کو بیان کیا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، جہاں اللہ کا حق ہے، اللہ کے حق کے فوراً بعد مالک اکثر مقامات میں قرآن حکیم میں والدین کا حق بیان کرتا ہے. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. یہ اللہ کا فیصلہ ہے. عبادت صرف اللہ کی ہوگی، سجدہ صرف اللہ کے لیے ہوگا. طواف عبادت ہے بیت اللہ میں جا کر، بیت اللہ کا صرف اللہ کے لیے ہوگا. نظر صرف اللہ کے لیے، نیاز صرف اللہ کے لیے، محبت، خوف، توکل، بھروسہ، امید، یہ سب اللہ کے لیے. اور اللہ نے دوسرا حق جو بیان کیا، دوسری وصیت جو کی ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنا. یاد کر لیجئے دنیا کی ہر نعمت مل جاتی ہے. بیوی نہیں ٹھیک، طلاق دے دو گے اور نکاح ہو جائے گا. بچہ نافرمان ہے اور نکاح کرو گے اللہ اور اولاد دے دے گا. ہر نعمت کو کما سکتے ہو، ہر نعمت کو حاصل کرنے کا کوئی نہ کوئی ذریعہ ہے، لیکن ماں باپ کی نعمت دوبارہ نصیب نہیں ہوتی. اور یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ اس کی سزا اللہ دنیا میں رہتے ہوئے انسان کو دیتا ہے. جو ماں باپ کا نافرمان ہے، جو ماں باپ کا گستاخ ہے، ماں باپ کے نافرمان کو سزا اسی دنیا میں رہتے ہوئے ہو جاتی، مل جاتی. اگلے جہان میں جو سزا ہے سو ہے، اسی دھرتی پہ رہتے ہوئے وہ اپنے اس عمل کی سزا دنیا میں پا کے جاتا ہے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے کوئی سوال کرنے والے نے کیا کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک، احسان قرآن حکیم میں بار بار آیا ہے، تو احسان کا مطلب کیا ہے؟ فرمایا احسان یہ بات کوئی ایک دو جملوں میں نہیں سمجھائی جا سکتی، یہ تو بڑے لمبے معنی کی حامل ہے. کہا اچھا اگر احسان اتنے لمبی بات ہے تو پھر یہ بتائیے کہ والدین کی نافرمانی کیا ہے، عقوق والدین کیا ہے؟ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ انسان کے پاس ایک کپڑا ہو، چادر ہو جس پہ مٹی پڑی ہوئی ہو، اور وہ اس کو جھاڑے اور وہ مٹی اڑ کر باپ کے اوپر گر جائے. دہراؤں اپنی بات کو، مٹی ہو انسان کے کپڑوں میں اور باپ کے پاس کھڑے ہو کے وہ جھاڑ دے اور مٹی باپ کے سر پہ، باپ کے اوپر گر جائے، اللہ کے ہاں وہ نافرمان لکھ دیا جاتا ہے. مالک کیوں کہتا ہے کہ ان کو اف بھی نہیں کہنا. اف سمجھتے ہو کیا ہے؟ آپ گرمی میں ڈیوٹی کر کے گھر آئے، امی کہتی ہے جا بیٹا بازار سے دودھ پکڑ لا. آپ دودھ لے کر ابھی آ کر بیٹھے تھے، وہ کہتی بیٹا بھول گئی، وہ تو عصیر بھی چاہیے تھا، عصیر بھی لے کر آؤ. آپ کہتے پہلی دفعہ ہی کیوں نہیں بتا دیا، اتنی گرمی میں بار بار کیوں بھیج رہے ہو؟
اچھا چلو کوئی بات نہیں، جاؤ لے کر آؤ. آپ جاتے ہو، لے کر آتے ہو، واپس آئے، او بیٹا وہ تو دہی بھی چاہیے تھا وہ نہیں لائے. اب آپ کو بار بار گرمی میں جانا پڑ رہا ہے. اف کہنا حرام ہے والدین کو. یہ اف کیا ہے؟ تیسری بار جو آپ گئے تو طبیعت میں غصہ آتا نا، یہ جو ہے یہ حرام ہے. مالک کہتا ہے یہ سب سے چھوٹا جملہ ہے. باپ کی ماں کی کسی بات پہ انسان کو غصہ آئے اور وہ چلتے ہوئے اف، یہ سب سے چھوٹا جملہ ہے. اور یہ کہنا ماں باپ کو حرام ہے. وہ بدنصیب کیسا ہے جو بیوی کے کہنے پر ماں کو گھر سے نکال دیتا ہے. وہ بدنصیب کیسا ہے جو بیوی کے کہنے پر باپ کو اولڈ ہاؤس میں جمع کروا آتا ہے کہ بڈھا رات کو کھانستا ہے، ہماری نیند خراب ہوتی ہے، بیگم صاحبہ کی نیند خراب ہوتی ہے. اے بدنصیب، بیوی تو ایک نہیں 10 مل جائیں گی، لیکن ماں اور باپ دوبارہ نہیں ملے گا. تو نہیں سمجھتا جب تو بچہ تھا رات کو روتا تھا، تیرا باپ تجھے کندھے لگا کے جاگا کرتا تھا. تو پیشاب کر دیا کرتا تھا سردیوں کی رات میں، ماں گیلی جگہ پہ سوتی تھی، تجھے خشک پہ سلاتی تھی. تجھے تکلیف ہو جاتی، ماں باپ ساری ساری رات رو رو کر گزارا کرتے تھے. یہ بیماری ہمارے معاشرے میں انگریز کے معاشرے کو دیکھ کر اتنی سرایت کر چکی ہے. ایدھی ہاؤس پاکستان میں کراچی میں بوڑھے ماں باپ سے بھرے ہوئے ہیں، اولڈ ہاؤس بن چکے ہیں. بیوی گھر میں آتی ہے، ماں باہر نکل جاتی ہے، بیٹا باہر نکل جاتا. اور اس ماں باپ کا حق کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابی آتے ہیں اور کہتے ہیں میں جہاد کے لیے آپ کے پاس آپ کے ساتھ جانے کے لیے آیا ہوں. کہا کیا تیرے ماں باپ زندہ ہیں؟ کہا ہاں، نہ صرف زندہ ہیں بلکہ میں جہاد کے لیے جب نکلا تو وہ رو رہے تھے. جہاد سے بڑا کوئی عمل ہے اسلام میں؟ ایمان لانے کے بعد اللہ کے لیے قتال کرنے سے بڑا کون سا کام ہوگا؟ اور وہ قتال بھی آج کل کی لڑائیاں نہیں، بلکہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھ رہ کر جنگ ہے، غزوہ ہے. اللہ کے نبی گھر سے نکلا ہوں، ماں بھی رو رہی ہے، باپ بھی رو رہا ہے. کہا واپس جا، واپس جا، ان کو ہنسا کر آ جیسے تو ان کو رلا کر آیا ہے، اور وہیں رہ کے ان کی خدمت کر. تیرا ان کی خدمت کرنا ہی جہاد ہے. یمن سے ایک نوجوان آتا ہے ہجرت کر کے، پوچھتے ہیں کیا تیری ماں زندہ ہے؟ کہا ہاں میری بوڑھی ماں زندہ ہے. کہا تجھے حکم ہے نبی کریم کا، واپس جا اور اپنی ماں کی خدمت کر. جہاد سے اللہ کے نبی نے واپس موڑا، ہجرت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس موڑا. اور ہمارے ہاں ماں کو گالی دینا، ماں کو مارنا، ماں کے ساتھ بدتمیزی کرنا، ماں کے ساتھ اونچی آواز میں کلام کرنا، ماں کو ڈانٹنا. تجھے کیا پتا ہے بوڑھی، تو کیا جانتی ہے؟ میں جانتا ہوں، میں سمجھتا ہوں. میری بیگم صحیح کہتی ہے، تو غلط کہتی. بیویوں کے پیچھے لگ کر ماؤں کا خرچہ بند کر دیتے ہیں، ماؤں سے ملنا بند کر دیتے ہیں، ماں سے ملاقات ختم کر دیتے ہیں. یاد کر لو یہ بہت بڑا جرم ہے. اور اولاد ہے نا، کل کو تم اس مقام پر پہنچو گے. جو آج اپنے ماں باپ سے کر رہے ہو، کل کو یہ تمہارے ساتھ کرے گی. ایک بیٹا اپنے باپ کو اٹھا کر ٹوکرے میں ڈال کر سمندر میں پھینکنے کے لیے چلا. جب پھینکنے لگا تو اس نے کہا بیٹا تھوڑا سا آگے کر کے پھینکنا. کہا کیوں؟ کہا میں نے اپنے ابا کو یہیں پھینکا تھا، تیرا تجھے اس سے بھی آگے پھینکے گا. یہ ماں باپ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے. اگر کافر ماں باپ ہیں، مسلمان تو بہت دور کی بات ہے، اگر کافر ماں باپ ہے تو کافر ماں باپ کے ساتھ بھی بدتمیزی کی اجازت اسلام نہیں دیتا. ابراہیم علیہ السلام کا بابا کافر نہ تھا تو کیا کہا اسے جب اس نے کہا نکل جا میرے سامنے سے، میری آنکھوں سے دور ہو جا، بھاگ جا وگرنہ مار ڈالوں گا. تو اس نے کیا کہا؟ ساری باتیں سن کے، یا کافر، یا مشرک، یا طاغوت، یا ضال. کیا جملہ ہے؟ یا ابتی، ابا جان. وہ کہہ رہا ہے تو بھاگ جا،
آنکھوں سے دور ہو جا، تجھے قتل کر ڈالوں گا، مار ڈالوں گا۔ اور وہ جواب میں کہہ رہے ہیں ابا جان میں آپ کے لیے ہدایت کی اور مغفرت کی اللہ سے دعا کرتا ہی رہوں گا۔ صرف ایک بات ہے کہ اگر ماں باپ اللہ کی نافرمانی کا حکم دیں، ان کا وہ حکم نہیں ماننا، شرک کی دعوتیں نہیں ماننی، اسلام کے خلاف کوئی عمل کہیں نہیں ماننا، کیونکہ سب سے بڑا حق اللہ کا حق ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی، زبان درازی، اونچا بولنا، ان کو ڈانٹنا، ان پہ ہاتھ اٹھانا، یہ بربادی ہے۔ یہ بربادی ہے دنیا کے اندر بھی اور یہ بربادی ہے آخرت کے اندر بھی۔ سائل نے پوچھا تھا ماں باپ کا کیا حق ہے؟ ماں باپ کا کیا حق ہے؟ ماں باپ کا حق سن لیجئے، ایک جملے میں پوری کہانی سمٹ جاتی ہے۔ فرمایا ماں باپ تیرے لیے یا جنت ہیں یا جہنم ہے۔ یہ دولت چھٹ جائے تو پھر اس کا احساس ہوتا ہے، یہ باغ ڈھل جائے، ماں کی قدر پوچھنی ہے تو پوچھو جس کی مر گئی ہے، باپ کی قدر پوچھنی ہے اس یتیم سے پوچھو جس کے سر پہ عید والے دن ہاتھ رکھنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ ماں باپ تیرے لیے جنت ہے یا ماں باپ تیرے لیے جہنم ہے؟ سائل پوچھتا ہے مجھ پہ سب سے بڑھ کر حق کس کا ہے؟ فرمایا تیری ماں کا۔ کہا پھر؟ کہا تیری ماں کا۔ کہا پھر؟ کہا تیری ماں کا۔ کہا پھر؟ کہا تیرے باپ کا۔